اپنا مضمون بیان کرتے رہے، اس کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ اللہ اکیلا مشکل کشا، اللہ اکیلا حاجت روا، اکیلا مختار کل، اکیلا بگڑی بنانے والا، اکیلا مصیبتوں میں کام آنے والا، اکیلا اولاد سے نوازنے والا داتا، اکیلا، اس کا کوئی شریک۔ اور ہمارے اس نقطۂ نظر کو ہر صاحب فہم، عقل مند اور سمجھدار تسلیم کرتا ہے۔ انسان تو اشرف المخلوقات میں سے ہے، ہمارے اس نظریے کو کائنات کے جانور بھی تسلیم کرتے ہیں۔ ننھی سی مخلوق چیونٹی جو اپنی کمر کے بل زمین پر لیٹی ہوئی اپنی ننھی ننھی پتلی ٹانگوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے کہتی ہے نحن خلق من خلق، اللہ ہمارا خالق بھی تو ہے۔ جب ہمارا خالق تو ہے تو ہمارا داتا بھی تو ہے۔ ہمارا نبی تیرا نمائندہ پانی مانگنے کے لیے نکلا، مولا جیسے وہ تیری مخلوق ہے ہم بھی تیری مخلوق، عطا کرنے والا تو ہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام اس ننھی سی مخلوق کی دعا سن کر اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں واپس پلٹ جاؤ، رب نے چیونٹی کی دعا سن کر بارش برسانے کا فیصلہ کر لیا۔ ادنا سی مخلوق بھی جانتی ہے کہ داتا وہ ہے، دینے والا وہ ہے، بارش برسانے والا وہ ہے، لیکن آج یہ اشرف مخلوق انسان اس بات کو بھلا چکا، کہتا ہے ہمارا اور ان کا اختلاف کیا ہے؟ ہماری اس مجلس میں اِلٰہٌ مع اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ اللہ کی وحدانیت میں، اس کی الوہیت میں کوئی، اللہ قرآن میں جگہ جگہ پر دعوت دیتا اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے جس کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو؟ ہماری اس دعوت کو ہر آدمی تسلیم کرتا، ہر آدمی نے یہ نقطۂ نظر سنا کہ ان کا الہ، ان کا مشکل کشا، حاجت روا، مختار کل ایک، وہ نیلی چھت والا، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا، آسمان سے بارش برسانے والا، مردہ زمین کو زندہ کرنے والا، وہاں سے انگوری اگانے والا، وہی ایک داتا ہے، اس کے علاوہ کائنات میں کوئی نہیں۔ لیکن ہمارے ساتھیوں کا نقطۂ نظر بھی آپ نے سنا ہوگا، ان کا کہنا کیا ہے؟ اللہ الہ ہے لیکن یہ ولی بھی تو بہت کچھ دینے کے قابل ہے، اسی لیے ہم ان کو داتا مانتے ہیں، ان کو گنج بخش مانتے ہیں، ان کو بری کرنے والا سمجھتے ہیں، یہ ککڑ لے کر پتر عطا کرنے والے ہیں۔ ہماری اور ان کی دعوت میں فرق آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا۔ ہماری دعوت اس حی القیوم کی جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، جو زندہ ہے، موت نہیں آئے گی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، موت تو دور کی بات ہے، اس کو نیند نہیں آتی، نیند بھی دور کی بات ہے، اس کو اونگ نہیں آتی۔ ہماری دعوت اس حی اور قیوم کی دعوت ہے جس کے بارے میں وہ کہتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، توکل کر تو اس ہستی پر جس کو موت نہیں آتی۔ لیکن ہمارے دوستوں اور بھائیوں کی دعوت کیا ہے؟ وہ ہمیں کہتے ہیں ککڑ شاہ کو بھی مانو، گھوڑے شاہ کو بھی مانو، لسون شاہ کو بھی مانو، ککڑ شاہ کو بھی مانو، ناگے شاہ کو بھی مانو، چپ شاہ کو بھی مانو۔
ہر بری چیز کے ساتھ، جانور کے ساتھ شاہ کا لقب لگاؤ اور اس کو مانو۔ کیا مانو؟ اگر تم کہو کہ اس کو کوکڑ مانو، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے درخت کو لسوڑی کا درخت ماننے کے لیے تیار ہیں۔ لال مرچ کو مرچو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ کہتے ہیں نہیں، ان کو مانو تو مشکل کشا مانو، ان کو مانو تو داتا مانو، ان کو مانو تو حاجت روا مانو، ان کو مانو تو بگڑی بنانے والا مانو، ان کو مانو تو کشتی کنارے لگانے والا مانو، تب تو مانتے ہو، ورنہ تم نہیں مانتے۔ جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ کو رب کا بیٹا، اس کی والدہ مریم کو رب کی بیوی مانو تو مانتے ہو، ورنہ نہیں مانتے۔ اب ہم سے یہ لوگ ان کو مشکل کشا بنوانا چاہتے ہیں۔ ہمارے مشکل کشا پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں، کسی سے پوچھو، بریلویوں سے پوچھو، دیوبندیوں سے پوچھو، شیعوں سے پوچھو، مرزائیوں سے پوچھو، ہمارے مشکل کشا پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ پوچھو اللہ مشکل کشا ہے یا نہیں، حالت روا ہے یا نہیں، بگڑی بنانے والا ہے یا نہیں، کشتی نوح کی کنارہ لگانے والا ہے یا نہیں، سب تسلیم کریں گے کہ ہاں واقعی ہے، لیکن کہتے ہیں ہمارے لوگوں کو بھی مانو، ان کو بھی مشکل کشا جاتے ہیں۔ اب ہم موازنہ کرتے ہیں، ہمارے مشکل کشا پر کوئی اعتراض نہیں، تمہارے مشکل کشا کی تصویر ہمارے سامنے ہے۔ مرنے کے بعد اس کی ٹانگیں کون اٹھاتا، اس کا استنجا کون کرواتا؟ خدا لگتی کہنا، تمہارے مشکل کشا کی ٹانگیں کس نے اٹھائی؟ مریدوں نے۔ تمہارے حاجت روا کا استنجا کس نے کروایا؟ مریدوں نے۔ اس کو بڑھانا کس نے کیا؟ مریدوں نے۔ یہ زندہ ہے یا مر گیا؟ اگر کہتے ہو یہ زندہ ہے مرا نہیں، تو تم جیسا گستاخ اور بے ادب کوئی نہیں کہ زندہ کو زمین میں دفن کر رہے۔ اور اگر کہو کہ نہیں مر گیا، تو مرنے والا مشکل کشا ہوتا ہے، مشکل کشا کا استنجا کروایا جاتا ہے، اس کو ننگا کیا جاتا ہے، اس کو لکڑی کے تختے پر ڈالا جاتا ہے، اس کے پہلوؤں کو پلٹا جاتا ہے۔ کوئی بھی عقل مند انسان اس عقیدے کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ مشکل کشا داتا حاجت روا وہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ اس کے کپڑے اتار دیں، لوگ اس کا استنجا کروائیں، لوگ اس کو غسل دیں، لکڑی کے تختے پر ڈالیں، پھر چرپائی پر ڈال کر قبرستان پہنچائیں۔ کیوں؟ جو غسل کرنے میں مریدوں کا محتاج، استنجا کروانے میں مریدوں کا محتاج، کپڑے اتروانے میں مریدوں کا محتاج، کفن پہننے میں مریدوں کا محتاج، پہلو بدلنے میں مریدوں کا محتاج۔ تم ہم سے کیوں لڑتے ہو؟ اس ولی کو کہو جس کو تم ہم سے داتا بنوانا چاہتے ہو، مشکل کشا حاجت روا بنوانا چاہتے ہو، اس کو کہو چارپائی سے اٹھ کر لکڑی کے تختے پر لیٹے، لوگوں سے استنجا نہ کروائے خود استنجا کرے، لوگوں سے غسل نہ کروائے خود غسل کرے، لکڑی کے تختے سے اٹھ کر چارپائی پر آئے، اپنا کفن خود پہنے، لوگوں کے کندھوں پر چڑھ کر قبرستان نہ پہنچے بلکہ خود چل کر قبرستان پہنچے، لوگ اس کی کمر میں کپڑا ڈال کر اس کو قبر کے اندر نہ لٹکائیں، خود لٹکے، اور پھر اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر مٹی ڈالے، اور ڈالنے کے بعد کہے ان ساری مشکلوں کو میں نے حل کیا، اب بیٹا بھی میں تم کو دوں۔
ہمارا اختلاف ان کے ساتھ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اموات غیر احیاء، یہ مر گئے ہیں، مرے کہ نہیں؟ ڈاکٹر نے سرٹیفکیٹ دیا کہ نہیں کہ ان کی روح کا تعلق ان کے بدن سے ٹوٹ گیا؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها ویمسک التی قضا علیها الموت ویرسل الاخری۔ اللہ نے اس کی روح کو اس کے جسم سے علیحدہ کیا۔ جب اس کی روح اور جسم کا تعلق ٹوٹ گیا، یہ سننے کے قابل نہ تھا، اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھنے کے قابل نہ تھا، اپنی بیوی کو دلاسا دینے کے قابل نہ تھا، اپنے رشتہ دار کو چپ کرانے کے قابل نہ تھا۔ کسی نے دیکھا؟ پیر نہیں، پیرانے پیر کو، پیرانے پیر نے اپنی بیٹی کے سر پر مرنے کے بعد ہاتھ رکھا، اپنی بیوی کو دلاسا دیا، اپنے بچے کو پیار کیا ہو اپنے سینے سے لگایا۔ بلکہ حقیقت یہ ہے اب یہ آنکھیں دیکھنے کے قابل نہ رہی، پیر کے ہاتھ ہیں پکڑنے کے قابل نہ رہے، ہونٹ ہیں بولنے کے قابل نہ رہے، کان ہے سننے کے قابل نہ رہے، پاؤں ہے چلنے کے قابل نہ رہے، دل ہے دھڑکنے کے قابل نہ رہا، نبض ہے چلنے کے قابل نہ رہی۔ جب پیر سننے کے قابل نہ رہا، بولنے کے قابل نہ رہا، دیکھنے کے قابل نہ رہا، ہاتھ اٹھانے کے قابل نہ رہا، چلنے کے قابل نہ رہا، دلاسا دینے کے قابل نہ رہا، تم اس کو کہتے ہو کہ اس کو مشکل کشا جانو، اس کو حاجت روا مانو، اس کو بگڑی بنانے والا مانو۔ یہ اپنی مشکل حل نہ کر سکا، آپ کی مشکل کیا حل کرے؟ جان آسانی سے نکلتی ہے یا مشکل سے؟ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان دیتے ہیں، سر اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کے کلیجے کے ساتھ لگایا ہوا، ان کی آسمان کی طرف بلند کی ہوئی، زبان سے یہ کلمات ادا کر رہے ہیں، ان الموت سکرات ان الموت غمرات۔ اے مولا، موت کی بڑی سختیاں ہیں، موت کی گھاٹیاں ہیں، موت کی سختیوں میں میری مدد فرمانا۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ میں اس سے پہلے یہ عقیدہ رکھتی تھی کہ موت کی تکلیف برے آدمی کو ہوتی ہے، لیکن جب میں نے اپنے سامنے اپنے آقا کو دم توڑتے ہوئے دیکھا، میں نے جب ان کی روح کو پرواز کرتے ہوئے دیکھا، میں نے ان کی سکرات کے عالم کو دیکھا، میں نے یہ کہنا چھوڑ دیا کہ موت کی تکلیف برے آدمی کو ہوتی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کا لگن اپنی چارپائی کے نیچے رکھا ہوا، پانی میں اپنے ہاتھ کو ڈبو کر اپنے چہرے پر پھیرتے ہیں اور اللہ سے یہ کہتے ہیں اللہم بالرفیق الاعلی۔ اللہ کے نبی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلاتے ہیں، ان سے ایک بات کہتے ہیں، آپ کی بیٹی رونے لگ جاتی ہے، پھر دوسری بات کہتے ہیں، آپ کی بیٹی مسکرانے لگ جاتی ہے۔ حضرت عائشہ حضرت فاطمہ کو قسم دے کر کہتی ہے، بٹیا میں تیری ماں ہوں، مجھے یہ بات بتلا کہ تیرے بابا نے تجھ سے کون سی ایسی بات کہی تھی جس سے تجھے رونا آ گیا، اور کون سی بات کہی تھی کہ جس سے تو نے ہنسنا شروع کر دیا۔ حضرت فاطمہ اپنی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جواب دیتی ہے کہ اگر تو نے مجھے واسطہ نہ دیا ہوتا، میں یہ راز رکھتی، اس راز سے پردہ نہ اٹھاتی۔ جب میرے بابا نے مجھے قریب کر کے کہا کہ بٹیا میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، مجھے رونا آ گیا، میرے بابا نے دوبارہ مجھ کو قریب کر کے کہا فاطمہ میرے خاندان میں تو سب سے پہلی ہوگی جو مجھ سے ملاقات کریں گی۔ میں ہنسنے لگ گئی کہ یہ جدائی آج کی جدائی ہے،
اور یہ جدائی کے 6 مہینے حضرت فاطمہ نے گزارے، چہرے نے مسکراہٹ چھین لی، کوئی شخص حضرت فاطمہ کو مسکراتے ہوئے نہ دیکھتا تھا۔ 6 مہینے کے اندر حضرت فاطمہ فوت ہو کے اپنے باپ سے جانے، اس لیے فرماتی ہے صبت علیہ مصائب اللہ، صبت علی الایام کرنا لیا لیا، جو مشکلات میرے بابا کے مرنے کے بعد مجھ پر آئی، اگر وہ دنوں پر آتی دن رات کی سیاہی کی طرح تاریخ ہو جائے۔ یا وقا من جنت الفردوس ماوا، یا وقا الی جبریل لنا، یا وقا عذاب بندہ۔ یہ چیزیں کس کی نکلی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس لیے کہ آپ حسن اور حسین کو اپنے سینے سے لگا کر ان کے گالوں اور ان کی پیشانیوں پر پیار کرنے والا نہ رہا۔ حضرت عمر نے تلوار کو بے نیام کر کے کہا کہ اگر یہ کہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں نہ رہے، میں اس تلوار سے اس کی گردن کو اتاروں۔ یہ تکلیف کے لمحات جہاں اللہ کے نبی کو پہنچے، وہاں صحابہ پر بھی اس کا اثر پڑا، صحابہ میں منتشر ہوئے، صحابہ کو بھی تکلیف ہوئی، بعض لوگ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے۔ مرنے کی تکلیف نبی کو بھی ہوتی ہے، ولی کو بھی ہوتی ہے، یہ مشکل وقت انبیاء پر بھی آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آ کر کہتا ہے موسیٰ میں تیری جان نکالنے کے لیے آیا۔ جلالی طبیعت کے نبی تھپڑ مار کر فرشتے کی آنکھ کھول دیتے، رب کے پاس جا کر ملک الموت شکایت کرتا ہے اللہ جس بندے کے پاس تو نے مجھے بھیجا ہے وہ مرنے کے لیے تیار نہیں۔ کہا ملک الموت جاؤ میرے بندے سے کہو اگر مرنا نہیں چاہتا بیل کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ، جتنے بال تیری ہتھیلی کے نیچے آئیں گے رب تیری زندگی کے اتنے سال بڑھا دے گا۔ پیغام ملا، پوچھا ملک الموت اس کے بعد؟ کہا اس کے بعد پھر موت آنی، موت سے بچنا ممکن نہیں۔ موت ایسی تکلیف ہے جو بھائی کو بھائی سے، بیٹے کو باپ سے، بہن اور بھائی کا رشتہ توڑ کر، چچا بھتیجے کا رشتہ توڑ کر، پوتے دادے کا رشتہ توڑ دے۔ اللہ کے نبی ان تکالیف سے گزرے، ماں کی موت زیادہ کی ہے، اپنے رب سے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے اجازت عطا کر میں اپنی والدہ کی قبر پر پہنچوں، اس کی زیارت کروں۔ مولا اجازت عطا کرتے ہیں، قبر پر پہنچ کر آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہتے ہیں، نبی کے صحابہ روتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا زیارت تو نے اجازت دے دی، مغفرت کی بھی اجازت عطا کرتے۔ اللہ نے کہا مغفرت کی اجازت دی۔ یہ تکلیف کے اوقات نہ نبی کو چھوڑے نہ ولی کو چھوڑے۔ سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ مرنا، موت کی تکلیف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہو علی مشکل کشا ہے، لوگوں کی مشکلیں حل کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ اکیلا مشکل کشا، یہ کہتے ہیں نہیں ولی نبی علی سب مشکل کشا۔ ہمارا اختلاف ان کے ساتھ کیا ہے؟ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کی صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی وحدانیت میں کوئی شریک نہیں، اس کے حکموں میں کوئی شریک نہیں۔ الہ مع اللہ، قرآن طریقے کی جو پوچھتا ہے لاؤ اپنے کھوتے شاہ کو لاؤ، گھوڑے شاہ کو لاؤ، لسوڑی شاہ کو لاؤ، لاؤ رب کے مقابلے میں ارونی ماذا خلقوا من الارض، میں نے یہ زمین کے 7 طبق بنائے، آسمان کے 7 طبق بنائے، ارونی ماذا خلقوا من الارض، زمین کے کس ٹکڑے کو تمہارے لسوڑی شاہ نے بنایا؟
ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنانا، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کرتے۔ مکھی بنانا دور کی بات ہے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، بریلی سے لے کر ملتان تک اور لاہور سے لے کر کراچی تک، کراچی سے لے کر خیبر تک، سارے ولیوں کو اکٹھا کرو، سارے پیروں کو جمع کرو اور ان سب کو کہو رب کی مخلوق میں سے ادنا مخلوق، ایک مچھر یا ایک مکھی، اس کا پر ٹوٹ گیا، ایسے ہی پر کے ٹشو بنا دو جیسے میرے رب نے بنا رہے۔ فرمایا رب نے سارے ولی اکٹھے ہو کر، سارے نبی اکٹھے ہو کر مکھی کا ایک پر بھی نہیں بنا سکتا۔ مکھی چھین کر لے جائے کھانا، پیر دسترخوان پر کھانا واپس نہیں لا سکتا۔ ہمارا ان کا اختلاف کیا ہے کہ ان کو منوانا چاہتے ہیں کہ ان کو مانو، ہم اس کو منوانا چاہتے ہیں کہ اس کو مانو۔ اس کے ماننے میں کوئی اختلاف نہیں، اور اس کے ماننے میں سب سے بڑا اختلاف یہ ہے، یہ مر گیا۔ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں علی حجویری مر گیا کہ زندہ ہے؟ اگر زندہ ہے تو تم جیسا گستاخ کائنات میں کوئی نہیں کہ زندوں کو دفن کرتے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے خیال میں آئے کہ ولی نہیں، نبی سب کچھ کر دیتے۔ قرآن پڑھا ہے، یونس علیہ السلام کو جانتے ہو، مچھلی والے سے واقف ہو، کشتی میں سوار ہوا، کشتی خبر میں آ گئی، اے مولا علی یہ مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا۔ رب کے نبی کی اتنی طاقت بھی نہ تھی جتنی علی کی تھی۔ یا بہار الحق، بیڑا تھک جہنم میں۔ اس نبی یونس علیہ السلام کی اتنی طاقت بھی نہ تھی جتنی بہاول حق کی تھی یا خواجہ خضر کی تھی۔ کشتی خبر میں آ گئی، اللہ کا نبی، کائنات کا امام، اس دور کا مرشد، اس دور کا پیر کشتی کے اندر بیٹھا، کشتی خبر میں آ گئی۔ قرآن نکلا تو کس کے نام پر؟ اللہ کے نبی کے نام پر۔ نبی نے چھلانگ لگائی، ہم تک محبوب، رب کی مچھلی نے رب کے نبی کو ہڑپ کر دیا۔ وہاں بھی تھی نا، گستاخ تھی نا، نبی کو ہڑپ کر کے کہاں جا رہی تھی؟ نیچے پانی کی تہ میں۔ اب یونس علیہ السلام ولی تو کم درجے کے ہوتے ہیں نا نبیوں سے، نبی کا مقام و مرتبہ ولیوں سے بہت اونچا۔ نبی مچھلی کے پیٹ میں مچھلی سے کہتے، اور گستاخ مچھلی مجھے باہر نکال کر آ، اور بے ادب مچھلی تو نے میرا لقمہ لیا تو لیا کیسے؟ تجھے یہ ضرورت ہوئی تو ہوئی کیسے؟ میں اللہ کا نبی، اس کا نمائندہ، اور تو مجھے ہڑپ کر کے نیچے بیٹھ گئی۔ لیکن یونس علیہ السلام نے مچھلی کو برا بھلا نہیں کہا، اس لیے کہ یونس بھی جانتے تھے اس کو مقرر کرنے والا تو نیلی چھت والا، اس نے اس کو بھیجا۔ اپنے رب کو پکار کر کیا کہتے ہیں؟ فنادیٰ فی الظلمات، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پانی کی تاریکی، رات کی تاریکی، ان تین تاریکیوں میں اس الہ کو مانتے ہیں، اس الہ کو پکارتے ہیں جس کی دعوت ہم آپ کو دیتے ہیں۔ کیا کہا؟ لا الہ الا انت، اللہ تیرے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، تیرے علاوہ میرا سہارا کوئی نہیں، تیرے علاوہ اس
مشکل سے نجات دینے والا کوئی نہیں، لا الہ الا انت۔ یہ قید خانہ کس کا ہے؟ رب کا، جس کی سلاخوں کو توڑا نہیں جا سکتا، جس کے پہرے دار کو خریدا نہیں جا سکتا، جس کی دیواروں کو پھرانا نہیں جا سکتا، جس کی چھت میں نقب لگایا نہیں جا سکتا۔ جیل ٹوٹتی ہے، جیل کا سپرنٹینڈنٹ رشوت لے کر قاتل اور لٹیرے کو آزاد کرتا ہے، اس جیل کی دیواروں میں نقب لگایا جاتا، لیکن رب کا قید خانہ ایسا ہے نہ اس کی دیواروں میں سوراخ ہو سکے، نہ اس کی سلاخوں کو کوئی توڑ سکے، نہ کسی کو رشوت دے سکے، ایک راستہ باقی رہ جائے، پکارے تو رب کو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مولا غلطی تیری نہیں، غلطی میری ہے۔ رب نے ہمارے عقیدے کو درست کرنے کے لیے فرمایا، اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں میری حمد و ثنا بیان نہ کرتا پھر کیا ہوتا؟ نہ لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، میں قیامت کے دن لوگوں کو قبروں سے نکالتا اور یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالتا۔ تم ان نانگے ولیوں کو لے کر ہم سے منوانے کے لیے آتے ہو، تم ان چوڑے مسلیوں کو جن کو نہ نماز کا پتا، نہ روزے کا، نہ تنگے کا، نہ حسن کا، دونوں انچ میل چڑھی ہوئی، سامنے چوڑا پڑی ہوئی، ننگے ننگ بھائی تم بنانا چاہتے ہو کہ یہ پہنچے ہوئے ولی ہیں، ہم ان کو مانیں؟ ہم تو رب کے مقابلے میں نبیوں کو بھی نہیں مانتے۔ ہم نے انبیاء کو اطاعت اور اتباع کے لیے رکھا ہے، پوجنے کے لیے رب کی ذات سے، توکل کرتے ہیں تو اس سے، مانگتے ہیں تو اس سے، جوتی کا دستہ بھی ٹوٹ جائے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس سے مانگ، کسی اور سے نہ مانگ۔ کیوں؟ فرمایا اموات غیر احیاء، جب دفن کیا تھا مر چکے تھے، اور جو مر جائے وہ پکارے جانے کے قابل نہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ نہیں پتا نہیں کہ ان کو سب قبروں سے اٹھایا جائے۔ اور یہ ایک نبی کی بات ہے، قرآن توحید کا میدان ہے، قرآن توحید کا میدان ہے۔ اپنے سینوں میں قرآن کو جمع کرو۔ قرآن نے کسی ایک نبی کے بارے میں ذکر نہیں کیا، مختلف انبیاء کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ کا نبی ایوب بیمار ہوا کہ نہ ہوا؟ تمہارا نبی کو بیمار نہیں ہوتا ہے نا، وہ تو مرتا نہیں ہے نا، ڈاکٹر کا ٹریٹ نہیں لگواتا ہے، ECG نہیں، بلکہ انگریز سے جا کر ان کے ہسپتالوں میں، انگلینڈ یورپ جا کر ان سے علاج کراتے۔ یہ اللہ کا نبی ایوب علیہ السلام بیمار ہوا، بیماری سے شفا کسی قبر کی مٹی چاٹ کر، کسی نبی کا واسطہ دے کر، کسی اور کو پکار کر نہیں، اپنے رب سے کہا، رب مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مولا نبی ہوں، تیرا نمائندہ ہوں، تیری توحید کو پھیلانے والا ہوں، توحید کا پرچار کرنے والا ہوں، مولا بیمار ہو گیا ہوں اور تکلیف بھی بڑی ہے، مولا تجھ جیسا مہربان بھی کائنات میں کوئی نہیں۔ ایوب کی زبان سے کلمات نکلے، رب نے فرمایا ارکض برجلک، جہاں لیٹا ہے اٹھنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، اپنی ایڑی کو مار۔ ایڑی ماری ایوب علیہ السلام نے، چشمہ پھوٹا، رب نے کہا پانی پی، اندر کی بیماریاں بھی ختم، نہاؤ، باہر کی بیماریاں بھی ختم، رب نے اولاد بھی دی، مال و سعادت بھی دیا، جتنا لیا تھا اس سے زیادہ نوازا۔ ثابت ہوا بیماری سے شفا عطا کرنے والا وہ ہے، یونس کو مشکل سے نجات دینے والا وہ ہے۔ یہ تو عام انبیاء تھے نا،
رب نے امام الانبیاء کا بھی تذکرہ کیا بدر کے میدان میں، استستغیثون ربکم، اپنے رب سے فریادیں کرنے والا، آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوا، رب نے فتح مسلمانوں کے مقدر میں لکھ دی، لیکن یہی نبی، یہی ابو بکر صدیق، یہی عمر فاروق، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، سعید اور سعد، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح، اشرا مبشرہ، یہی بدر والے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا لا اللہ اطلع علی اہل بدر فقال افعلوا ما شئتم قد غفرت لكم، بدریوں آج کے بعد کوئی گناہ کرو، کسی گناہ کے بدلے میں رب تم کو پوچھے گا نہیں۔ وہ بدر والے بھی موجود ہیں، امام الانبیاء بھی موجود ہیں، ساری کائنات کا سردار بھی موجود ہے، نبیوں کے بعد سب سے افضل صدیق اکبر بھی موجود ہے، اور وہ جلال اور ذوق اور عمر بھی موجود ہے، وہ سخاوت کا پیکر عثمان بھی موجود ہے، وہ مرد کو درمیان سے دو ٹکڑے کرنے والا علی بھی موجود ہے، باقی اشرم و اشرم موجود ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے لگی ہے، چہرہ خون آلود ہے، سر نبی کا پھٹ چکا، سامنے کے دانت ٹوٹ چکے ہیں، اور نبی کی زبان سے الفاظ کیا نکل رہے ہیں؟ کیف یفلح القوم قد شدوا رأس نبیہم، یہ کیسے فلاح پائے گا خالد بن ولید، یہ کیسے فلاح پائیں گے مکے سے آنے والے لوگ جو اپنے نبی کے سر کو، چہرے کو زخمی کر کے اس کو گڑھے میں پھینک رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے چہرے سے خون ٹپکتے ہوئے دیکھا، زبان سے جب دعا کے الفاظ سنے، اپنے نبی کو دلاسا نہیں دیا، ان کافروں پر لعنت نہیں بھیجی، ہمیشہ کے لیے جہنمی قرار نہیں دیا، بلکہ اپنے نبی سے کہا لیس لک من الامر شیء، اے محمد الرسول اللہ، میں تیری بات کا پابند نہیں، تو نے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، تیری زبان سے بددعا کے الفاظ نکلے، لیکن میں رب تیری بات کو رد کرتا ہوں، لیس لک من الامر شیء، تقدیر کے معاملے میں تیرا کوئی اختیار نہیں۔ مولا نے اپنے نبی کی دعاؤں کو قبول بھی کیا، دعاؤں کو رد بھی کیا، اگر اس موقع پر، اس نازک موقع پر جب علی کا ہاتھ تھام کر اللہ کے نبی گڑھے سے نکل رہی ہے، جب آپ کی بیٹی فاطمہ بوری جلا کر آپ کے سر میں خاک بھر رہی ہے، جب آپ کے چہرے میں بہت پریوں کو صحابی اپنے دانت کے زور سے باہر نکالتا، جس سے اس کا ایک دانت ٹوٹ گیا، دوسرا صحابی آگے بڑھا، قسم دے کر کہنے لگا تجھے اللہ کی قسم ہے، نبی کے چہرے میں جو کڑی پیوست ہے اس کو میں نکالوں گا، دوسرے دانت سے نکالی، دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ صحابی دانت توڑوانے کی وجہ سے بدصورت بن جاتا، لیکن صحابہ کا بیان ہے کہ ہم نے اس کے چہرے پر دانت ٹوٹنے کے بعد جو حسن دیکھا ہے اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ فاطمہ اپنے بابا کے سر میں بوری جلا کر خاک بھر رہی، علی اپنے سسر کو گڑھے سے باہر نکال رہے، نبی کی زبان پر بددعا کے الفاظ نکلے ہوئے، آسمان سے رب جبریل کو بھیج کر نبی کو کہہ رہا لیس لک من الامر شیء، اے نبی تیری بات میں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ اگر اللہ اپنے نبی کی بددعا کو قبول کر لیتا، مسلمانوں کے لشکر میں اللہ کی تلوار نہ نکلتی، سیف من سیوف اللہ، مسلمانوں کی فتح کو شکست میں بدلنے کا سبب خالد ابن ولید
اور خالد بن ولید کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اللہ کی تلواروں میں سے نکلی ہوئی تلوار ہے۔ ابو بکر صدیق نے عمر فاروق نے ابو بکر صدیق کو مشورہ دیا خالد کو معذور کر دو۔ صدیق اکبر نے حضرت عمر کو کیا جواب دیا؟ اے عمر، یہ اللہ کی تلوار میان سے نکلا ہے۔ ابو بکر اپنے زندہ ہوتے تک اپنا دور خلافت میں اس تلوار کو دوبارہ میان میں واپس نہیں لا سکتا۔ اگر امام الانبیاء کو بھی مشکل کشا جانے تو احد کے میدان میں امام الانبیاء بھی اپنی مشکل کو حل نہ کر سکے۔ عقیدہ کس کا ثابت ہوا، ہمارا یا تمہارا؟ انصاف تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ہم لا اکراہ فی الدین زبردستی نہیں کرتے، لیکن یہ دنیا پڑھے لکھے لوگوں کی دنیا، یہ دنیا سائنس کی دنیا، یہ دور کمپیوٹر کا دور، یہ دور جہالت اور تاریکی کا نہیں، دنیاوی علوم کے لحاظ سے بہت اونچا دور۔ اس دور کے لوگوں کو بیوقوف بنانا آسان نہیں۔ بیوقوف تب بنیں گے جب ان مرنے والوں کو اٹھاؤ، ان کو چارپائی پر کھڑا کرو، ان سے ان کا استنجا خود کرواؤ، ان کو غسل کے لیے پانی بھر کر دو اور کہو بابا جی یہ لوٹا اپنے سر میں رکھ۔ اگر یہ اتنے بھی قابل نہیں تو تجھے 4 کلو کا پتر کہاں سے دیں گے؟ جب ان میں اتنی استطاعت نہیں، اتنی طاقت نہیں، تو آؤ ہمارے عقیدے کو اپناؤ۔ یہ عقیدہ عالیشان عقیدہ، لا الہ الا اللہ تلوار ہے، توحید کی تلوار ہے، جس کو مکے کے مشرک نہیں مانتے تھے۔ لیکن اگر تو نے جنت میں جانا ہے، ایک ہی راستہ، اس کو اپنائے گا تو جنتی، اس کو چھوڑے گا تو جہنمی۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے نبی اللہ کے عرش کے پائے کو تھام کر سجدے میں گریں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں زبان سے وہ کلمات ادا کروں گا جن کو اب میں نہیں جانتا، اس وقت مجھ کو رب سکھائے گا۔ اللہ کہے گا ارفع رأسک سلطوتا، اے محمد الرسول اللہ اپنے سر کو اٹھائیے، مانگیے کیا مانگتے ہیں۔ جبریل کو بھیجا، کہا میرے نبی سے پوچھ ما یبکیک، روتا کیوں ہے، کیا چیز رلاتی ہے تجھ کو؟ جبریل پیغام لے کر آیا۔ اللہ جانتا تھا کہ اللہ کے نبی کیوں روتے۔ جبریل پوچھتا ہے آقا مولا پوچھ رہا ہے کیوں روتے ہو؟ کہا رب امتی، کہا جبریل میرے رب کو کہہ کہ محمد اپنی امت کے لیے روتا۔ سجدے میں گر کر مانگا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ اپنے لیے نہیں، فاطمہ کے لیے نہیں، حسن اور حسین کے لیے نہیں، اپنے داماد علی اور عثمان کے لیے نہیں، اپنے سسر ابو بکر اور عمر کے لیے نہیں، عام امتیوں کے لیے مانگا۔ مولا جہنم کی طرف گیا ہوں، اپنی امت کو جلتے ہوئے دیکھا، اس جہنم سے اپنی امت کا اخراج چاہتا ہوں۔ کہا محمد جاؤ نکالو جہنم میں سے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، اس کو بھی نکالا۔ واپس پلٹے، سجدے میں گرے، رب کی حمد و ثنا بیان کی، کہا سر اٹھاؤ، مانگو اب کیا مانگتے ہو؟ کہا مولا اب بھی جہنم میں میری امت کے افراد چل رہے ہیں۔ کہا جاؤ محمد پھر نکالو۔ کہا کس کو نکالوں؟ کہا جس کے دل میں رائی کے چھوٹے سے چھوٹے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اس کو بھی نکالو۔ اس کو بھی نکالا، پھر آئے، پھر سجدے میں گرے، پھر پوچھا، پھر عرض کی مولا اب بھی لوگ جل رہے ہیں۔ کہا پھر کس کو نکالوں؟ کہا مولا جس کے دل میں عقیدہ توحید ہے،
اس نے ساری زندگی کبھی کوئی عمل نہیں کیا، مولا اس کو بھی نکال دیا۔ اللہ نے فرمایا اے میرے نبی یہ تیرا حق نہیں، تیرا حق نہیں، یہ میرا حق ہے۔ میری توحید کو مانتے تھے نا، میری توحید کے اقراری تھے، کوئی عمل نہیں کیا، مٹھی بھری رب نے اور جہنم سے ایسے لوگوں کو نکال دیا جن کے دلوں میں عقیدہ توحید تھا اور ان کو جنت میں داخل کر دیا۔ یہ توحید کی برکت ہے۔ اور جس کے دل میں عقیدہ توحید نہ تھا، آپ نے خطبہ سے سنا ابراہیم علیہ السلام کا باپ جہنم میں گیا، نوح کا بیٹا جہنم میں گیا، لوط کی بیوی جہنم میں گئی، محمد الرسول اللہ کا چچا جہنم میں گیا۔ کیسے؟ صحابہ نے پوچھا، حد تو نہیں گئے؟ ٹائم تو کافی ہو چکا، جو سننا چاہتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ بڑا جذبہ بھر دیا ہے میاں جلیل صاحب نے، اللہ ان کی صحت اور زیادہ اور ترقی عطا فرما، ان کو ان کے راستے پر جس پر یہ گامزن ہے، یہ انبیاء کا راستہ ہے، یہ اولیاء کا راستہ ہے، یہ صحابہ کا راستہ ہے، محدثین کا راستہ ہے، مفسرین کا راستہ ہے۔ اور جو نوجوان ان کے قدم میں قدم ملا کر چل رہے ہیں، مولا ان کے جذبے کو اور ابھار، ان کے دل میں توحید کی طرف کو اور پیدا کر دے، ایک ایک مجاہد ایسا بن جائے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میری امت کے 12,000 افراد ایسے تیار ہو جائے جو میرے علاوہ کسی سے نہ مانگے، میرے سامنے تھوڑی دراز کرے، اپنے ہاتھ میرے آگے پھیلائے اور پھر وہ لڑنے کے لیے جائے، تعداد کی قلت کی وجہ سے کبھی اس کو شکست نہ ہو، ساری دنیا مل کر بھی ان کو شکست نہیں دے گی۔ آپ نے سنا خطبہ سے لوط کی بیوی، اللہ کے نبی کا چچا، صحابہ نے پوچھا کیا فائدہ ہوا؟ آپ کے چچا نے آپ کا ساتھ دیا، آپ کے لیے لڑا، آپ کے لیے ناراض ہوا، آپ کے لیے سختیاں جھیلی، کیا فائدہ ہوا؟ کہا میں اپنے چچا کو کھینچ کر جہنم کے کنارے پر لے آیا، اللہ نے اس کے جسم کو آگ سے محفوظ کر دیا، لیکن اس کی جوتیوں کے نیچے، پاؤں کے تلووں کے نیچے آپ کے 2 انگارے رکھ دیے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کے 2 جوتے پہنائے، اور ایک روایت میں ہے کہ تلووں کے نیچے آپ کے 2 انگارے رکھ دیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے چچا کا دماغ ان انگاروں کی وجہ سے ایسے کھولتا ہے جیسے چولہے پر ہنڈیا کھولے۔ توحید نہیں تو نبی کا چچا ہونے کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا، لیکن اگر کلمہ توحید ہے، ایک حدیث بیان کر کے اجازت طلب کرتا ہوں۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک گناہگار اپنے گناہوں کے 99 رجسٹر بھروا کر لائے گا، ایک نہیں 99 اور ایک رجسٹر کی لمبائی چوڑائی جانتے ہو کتنی ہوگی؟ زمین اور آسمان کے برابر، ترازو کے پلڑے میں رکھے ہوئے۔ کہتے ہیں ڈانس شروع ہوا، ابھی شروع ہوا، ابھی یعنی یہ تمہید تھی، اصل تقریر باقی۔ مجھے بھی مرواؤ گے، ان کو بھی مرواؤ گے۔ پولیس والے بھی پریشان ہیں، انہوں نے بھی ڈیوٹی ختم کر دی۔ ویڈیو بنانے والے بھی پریشان ہیں، انہوں نے بھی گھر میں جانا ہے۔ پھر کبھی انشاءاللہ جاری رکھے شاہ۔ حافظ صاحب نے بھی آرام فرمانا ہے۔ اچھا چلے حدیث تو سنیں۔ گناہوں کے 99 رجسٹر اور ایک رجسٹر کی لمبائی آپ نے سن لی، 99 گناہوں کے رجسٹر بھرے ہوئے،
اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے اس بندے کی کوئی نیکی بھی ہے یا سارے گناہ ہی گناہ؟ فرشتوں نے کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا، کہنے لگے مولا تیرے رب تیرے بندے کی ایک نیکی ہے جو اس کاغذ کے ٹکڑے پر لکھی۔ اللہ اپنے بندے سے کہتا بندے اعمال سن رہے ہیں نا، جاؤ تم بھی اپنی نیکیوں اور اپنی گناہوں کا وزن کروا کر آؤ۔ بندہ پریشان ہے، اپنے رب سے کہتا ہے مولا مذاق کرتا، ٹھٹھا کرتا، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا قیامت کے دن اللہ ایک بندے کو جہنم سے نکالے گا۔ بندہ کہے گا مولا جہنم کی تپش یہاں بھی پہنچ رہی ہے، مجھے ذرا جہنم سے دور کر دے۔ اللہ سے جہنم سے دور کرے گا اور کہے گا بندے اس کے بعد کوئی سوال نہ کرنا۔ وعدہ کرتا ہے کہ اس کے بعد تو کچھ نہیں مانگے گا۔ ہاں مولا جہنم سے دور ہو جاؤں کچھ نہیں مانگوں گا۔ جب جہنم سے دور ہو جائے گا سامنے ایک سرسبز درخت دیکھے گا، تھوڑی دیر میں اپنا وعدہ بھول جائے گا، مولا سے کہے گا مولا اس درخت سے نیچے کر دے۔ کہا بندے کو نے بھی وعدہ نہ کیا تھا کہ میں اور اس کے علاوہ کچھ نہ مانگوں گا۔ کہا مولا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں مجھے اس درخت کے نیچے کر دے، اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ نے کہا بندے سوچ رہے، کہا مولا سوچ لیا، بس اس درخت کے قریب کر دے۔ مولا اس کو اس درخت کے نیچے کر دیتا، پھر اس سے خوبصورت درخت جنت کے قریب دیکھے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ وعدہ بھول جائے گا، کہے گا مولا تیرا کیا جاتا ہے، وہ دیکھ اس درخت سے زیادہ خوبصورت ہے، جنت کے قریب ہے، مولا اس درخت کے نیچے مجھ کو بٹھا دے۔ اللہ کہے گا بندے تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھ سے سوال نہیں کروں گا۔ کہا مولا یہ آخری سوال ہے، اس کے بعد کوئی سوال نہیں۔ اللہ اس کے قریب کر دے گا، جہنم کی گرمی سے دور ہوا، جنت کے دروازے پر لگے ہوئے درخت کے نیچے بیٹھا، جنت کی ہوائیں آئی، جنت کی خوشبوئیں آئی، وعدہ بھول گیا، کہنے لگا مولا جنت میں داخل کر دے۔ اللہ کہے گا ابھی تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں آئندہ کچھ نہیں مانگوں گا۔ کہنے لگے مولا تیرا کیا جاتا ہے، جنت میں اگر داخل کر دے، جنت میں داخل ہو جانے کے بعد پھر کچھ نہیں مانگوں۔ اللہ نے کہا جا جنت میں داخل ہو۔ کہا تیرے لیے جنت، کہا جنت میں کس جگہ جاؤں، جنت تو ساری بھر گئی، لوگ آ کر ڈیرے جما گئے، اپنے اپنے ضلع لے لیے، محل پر قبضہ کر لیے، میرا لیے جنت میں کون سی جگہ باقی رہے گی؟ کہا جنت جا، تیرے لیے اتنی بڑی جنت جتنی پوری دنیا ہے اتنی بڑی جنت میں نے جس کو عطا کی۔ کہا صرف یہی نہیں، جتنی بڑی دنیا ہے اس سے 10 گنا بڑی جس کو جنت عطا کی۔ وہ بندہ رب سے کہتا ہے تو کائنات کا مالک اور خالق ہو کر مجھ سے مذاق کرتا ہے۔ روایت کرنے والا محدث اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد ہنسنے لگ گیا، اپنے شاگردوں سے پوچھا کیوں نہیں پوچھتے کہ میں ہنس کیوں رہا ہوں؟ کہا بتلائیے کیوں ہنس رہے ہیں؟ کہا جب اس حدیث کو میں نے اپنے استاد سے سنا وہ بھی ہنس پڑے، میں نے پوچھا کیوں ہنسے ہو؟ کہا میں نے اس حدیث کو جب نبی کے صحابی سے سنا وہ بھی ہنس پڑے، میں نے ان سے پوچھا کیوں ہنسے ہو؟ وہ بھی کہنے لگے جب اس حدیث کو میں نے محمد الرسول اللہ سے سنا وہ بھی ہنس پڑے، میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا
اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کیوں ہنسے؟ فرمانے لگے میں اس لیے ہنسا کہ اپنے بندے کی بات سن کر میرا رب بھی ہنس پڑا کہ اتنی بڑی جنت کہ 10 گنا دنیا سے بڑی جنت تو نے مجھ کو عطا کی۔ وہ بندہ بھی جس کو رب کہتا ہے جا کر اعمال سنوا کر آ، وہ بندہ بھی کہتا ہے مولا مذاق کرتا ہے۔ 99 گناہوں کے رجسٹر بھرے ہوئے اور ایک کاغذ کے ٹکڑے کو لے کر کہتا ہے کہ جا نیکیوں کے پلڑوں میں رکھ اور اپنا وزن کروا کر آ۔ اللہ نے کہا بندے جا تو صحیح، قسمت آزما تو صحیح، جا تو صحیح، وزن کروا تو صحیح۔ بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی چل پڑتا۔ کہا چلو رب کی سن کر چلتے تو ہیں۔ گئے، ساری دنیا تماشا دیکھنے کے لیے تیار ہے، ترازو رکھا ہوا، 99 گناہوں کے رجسٹر ایک پلڑے میں اور کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جس کو لہراتے ہوئے یہ بندہ رہا۔ اور ساری دنیا حیران ہو گئی جب اس بندے نے کاغذ کے ٹکڑے کو دوسرے پلڑے میں رکھا، 99 رجسٹر کا پلڑا پھٹ گیا اور اس ٹکڑے کا پلڑا چھٹ گیا۔ رب نے اپنے فرشتوں سے کہا اے میرے فرشتوں، کاغذ کے اس پلڑے میں دیکھو تو صحیح لکھا کیا ہے، کاغذ کے اس ٹکڑے میں دیکھو تو صحیح لکھا کیا ہے۔ جب فرشتوں نے اس ٹکڑے کو کھول کر پڑھا، اس میں لکھا ہوا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہوں۔ رب کی توحید اتنی بھاری ہے کہ 99 گناہوں کے رجسٹر اٹھ جاتے ہیں اور توحید کا ایک کلمہ اتنا بھاری بنتا ہے کہ اس کا پلڑا چھٹ جاتا ہے۔ ہماری دعوت آپ کو کیا ہے؟ میاں جلیل صاحب نے آپ کو کہا فیکٹری لگوا دو، کوٹھی لے دو، تجارت لے دو، کار لے دو، کوئی چلنا والا ہے آپ سے؟ کیا مشن ہے اس نوجوان کا؟ ہمارے لیے کے نوجوان اس کی جوانی، اس کے جذبات کی امنگ ہے، سرجوان ہے، کیا کرتا ہے یہ شخص؟ یہی تو یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں لا الہ الا اللہ کہو۔ اور ہم اہل حدیثوں نے بھی ان سنتوں کو اپنایا ہے جس کے کرنے میں کم از کم آج کوئی تکلیف نہیں پہنچتی کسی کو۔ خدا گیا جس دور میں رفع الیدین کرنے پر لوگوں کو اٹھا کر مسجد سے باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ کوئی وہابی کسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائے، مسجد کے فرش کو دھویا جاتا تھا، مسجد کی صفوں کو دھویا جاتا تھا، اور اگر کوئی سر پھرا یہ کرے کہ مسجد کی ساری دیواروں پر ہاتھ پھیر دے، کہا کس کس جگہ کو گراؤ گے؟ یہ مسجد ہم کو دے دو، تم نہیں بنا لو۔ اب وہ دور نہیں رہا، ہم نے کن سنتوں کو اپنایا ہے؟ رسول دین نبی کی سنت، واقعی نبی کی سنت، ایک دفعہ کرنے پر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ عقبہ بن عامر جوہنی صحابی بیان کرتے ہیں لِكُلِّ اِثْمٍ حَسَنَةٌ، ایک مرتبہ رفع الیدین کرنے پر رفع الیدین کرنے والے کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتے گا۔ آمین کہنا نبی کی سنت ہے، جس کی زبان سے آمین نکلے اور رب کے فرشتے عرش پر آسمانوں پر آمین کہیں، جس کی آمین ان کی آمین سے مل جاتی ہے، اللہ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ یہ بھی سنت ہے۔ سینے پر ہاتھ باندھنا بھی سنت ہے، قدم سے قدم ملانا بھی سنت ہے، لیکن یہ وہ سنتیں ہیں جس کے کرنے پر ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی آج کے دور میں، اور جس سنت کو ہم نے ترک کیا وہ سنت ہے جو اللہ کے نبی نے جب ادا کی، صادق اور امین جس کو پکارا جاتا تھا، پھر صادق اور امین نہیں پکارا گیا،
کہا یہ ساحر ہے، شاعر ہے، جادوگر ہے، اختلاف ڈالنے والا ہے۔ اور یہی نہیں کہ آپ پر کنکر برسائے گئے، آپ کے سر میں خاک ڈالی گئی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے گلے میں چادر ڈال کر اس کو پس دیے گئے کہ آپ کی آنکھیں باہر آنے کو ہوئی، آپ کے سر کو کچلنے کی کوشش کی گئی، آپ سجدے میں گئے، اوگری آپ کی کمر پر رکھ دی گئی۔ اور یہی نہیں بلکہ آپ کی بیٹیوں کو طلاق بھی دی گئی۔ صرف یہی نہیں، طائف کے میدان میں آپ پر اتنے پتھر برسائے گئے کہ صحابی کا اپنا بیان ہے کہ میں اپنے آقا کو بچانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن پتھروں کی بارش اتنی شدید تھی کہ نبی پر برستے رہے، آپ کے جسم سے خون رستا رہا، رس کر آپ کی جوتیوں میں جمتا رہا۔ آپ چکرا کر راستے میں بیٹھے، ایک بدبخت آ کر آپ کے بازوؤں سے اٹھا کر آپ سے کہتا ہے محمد اس بستی سے نکل جاؤ کہ اس بستی میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ یہ ہے وہ سنت جس کو ادا کرنے کے بعد اللہ کے نبی ایک باغ میں پناہ لیتے ہیں، مالک طرف کھا کر انگوروں کا خوشہ بھیجتا ہے، غلام کو دیتا ہے۔ غلام جب انگوروں کا خوشہ سامنے رکھتا ہے، اللہ کے نبی کی زبان سے پھر وہ کلمہ توحید نکلتا ہے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے۔ وہ غلام پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ یہ بات تو ہم نے پہلی مرتبہ سنی ہے، اس زمین پر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ کہا تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا اس بستی سے جس بستی میں فلاں نبی آیا۔ کہا اچھا میرے بھائی کی بستی سے آئے ہو؟ کہا بھائی کی بستی؟ کیسی بستی؟ کہا وہ بھی اللہ کا نبی تھا، میں بھی اللہ کا نبی۔ یہ غلام نبی کے ہاتھ چھوڑتا، اس موقع پر اپنے رب سے فریاد کرتے ہوئے اللہ کے نبی عرض کرتے ہیں اے اللہ، پتھر کھا کر زخمی ہوا، زخموں سے چور ہوا، جوتیوں میں خون جما، گھبرا کر چکرا کر راستے میں بیٹھا، تیری توحید کے لیے، مولا تیری وحدانیت کے لیے۔ اگر اس حال میں بھی تو مجھ سے ناراض نہیں، مولا مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ مجھ پر کیا بیتی ہے، لیکن مولا اگر تو ناراض ہو گیا میرا تو سب کچھ لٹ گیا۔ ہم نے اس سنت کو ترک کر دیا۔ ضرورت اس چیز کی ہے اس سنت کو دوبارہ زندہ کیا جائے۔ ہمیں بھی گالیاں پڑے، ہمیں بھی پتھر پڑے، تیرا جسم نبی کے جسم سے قیمتی نہیں، تیرا خون نبی کے خون سے پاکیزہ نہیں، تیرا پسینہ نبی کے پسینے سے قیمتی نہیں کہ نبی اپنا خون بہائے رب کی توحید کے لیے، نبی اپنا خون بہائے رب کی وحدانیت کے لیے، کانٹوں پر چلے رب کی وحدانیت کے لیے، گالیاں کھائے رب کی وحدانیت کے لیے، شاعر ساحر کہلوائے رب کی وحدانیت کے لیے، اپنی بیٹی کو طلاق دلوائے رب کی وحدانیت کے لیے، اپنے وطن مکے کو چھوڑے رب کی وحدانیت کے لیے، اور تو رب کی وحدانیت کے لیے اپنے گھر سے نکل کر جلسہ سننے کے لیے بھی نہ آئے، تیری غیرت کا جنازہ نہیں نکلا تو کیا نکلا؟ لاہور میں صرف یہی توحید والے تھے جن کو تم نے یہ 10 مرلے کی جگہ میں جمع کر دیا؟ اتنی ہی کرسیاں بھر سکتے تھے تم، اتنے ہی افراد لا سکتے تھے۔ کوئی گانے والا یہاں جمع ہو جائے، اس کنجر کے ماننے والے ٹھٹوں کے ٹھٹ لگا کر آتے، فیسیں بھرتے، ٹکٹ خریدتے ہیں اس کنجر کو سننے کے لیے، لیکن رب کی توحید کو سننے کا جذبہ اتنا مفقود ہو گیا ہے کہ ہم رب کی توحید کو سننے کے لیے اپنے ساتھیوں کو جمع بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ آؤ رب کی خالص توحید ان مشرکوں کے مقابلے میں سنائی جائے گی جو اس کو چھوڑ کر اس کو مانتے ہیں جن کی ہڈیاں بھی گل، جن کے گوشت کو کیڑے کھا لیں،
یقین نہیں آتا، لاہور میں ایک سرفرا جرنیل آیا تھا، وہاں ایک گرم بابا تھا، جس لڑکے لڑکی کی شادی نہیں ہوتی تھی وہ گرم بابا کے دربار پر جا پہنچتا تھا۔ وہ گرم بابا لڑکیوں کی شادی کرواتا، لڑکوں کی شادی کرواتا۔ اس جرنیل کا عقیدہ صحیح نہیں تھا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ پشاور کی سڑکوں کو وسیع کر دیا جائے۔ بلڈوزر چلانے لگے، ڈرائیوروں نے انکار کر دیا۔ ایک وہابی ڈرائیور آیا، کہنے لگا ڈرتے ہو، اس مردے سے ڈرتے ہو جس کی ٹانگوں کو پکڑ کر تم نے قبر میں لٹکایا، اس سے ڈرتے ہو؟ لٹکایا کہ نہیں لٹکایا؟ پیران پیر کو بھی ٹانگوں سے پکڑ کر کپڑا ڈال کر قبر میں لٹکایا کہ نہیں لٹکایا؟ اس سے ڈرتے ہو جس کا سنجا تم نے خود کیا؟ اس سے ڈرتے ہو جس کے کپڑے تم نے خود اتارے؟ اس سے ڈرتے ہو؟ پیچھے چلا بلڈوزر، قبر بھی اکھاڑ دی، جنگلیں بھی اکھاڑ دی، نیچے سے کھود کر لایا۔ نکلا کیا؟ ٹرین کی پٹری دیکھی ہے، لوہے کے گارڈروں پر ٹرین کے پہیے چلتے ہیں، اس کے نیچے لکڑی کے تختے پڑے ہوتے ہیں، سلیپر جن کو کہتے ہیں۔ اس کو دیمک جلدی نہیں لگتی۔ لوگوں نے 2 سلیپر وہاں پر گرم بابا کا دربار جہاں بنایا تھا، وہاں پر وہ 2 سلیپر دفن کیے ہوئے تھے اور مشہور کر دیا تھا کہ یہی گرم بابا۔ وہ جرنیل مولویوں سے پوچھتا ہے، یہ ہے تمہارا بابا؟ یہ ہے تمہارا بابا؟ جیسے حویلیاں جاتے ہوئے کھوتا شاہ جگہ ہے، کھوتا شاہ، کھوتا قبر، وہاں پر لوگوں نے کھوتے کو دفن کر رکھا اور کہتے ہیں یہ بڑا نیک کھوتا تھا اور لوگ اس پر بھی نظروں نے آگ چڑھاتے۔ وہ تو بھٹو کے دربار پر بھی چڑھا دیتی تھی، اس کو بھی ولی مانتے ہیں کہ بواسیر کا علاج وہاں پر ہو گیا۔ قوم کی مت ماری ہوئی، ہماری غیرت کا جنازہ نکلا ہے، قوم کی مت ماری ہوئی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ رب کی توحید کے لیے اٹھیں، رب کی وحدانیت کے لیے وقت نکالیں، پیسہ نکالیں، لوگوں کو لائیں اور سمجھائیں۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، کاغذ کا ایک ہی ٹکڑا لے لو جس پر لکھا ہوا ہو لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے علاوہ کائنات میں کسی کو نہیں مانتا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔